اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض آسمان اور زمین کی ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ بالادست حکمت والا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون اے ایمان والو کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون اللہ کے غصے کو بڑھکانے والی بات ہے کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں ہو اور اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ کلمہ اللہ اکبر ہے جو مسلمان بار بار جس کی تسبیح کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو بڑا کرنے کے لیے کوئی جد و جہد نہیں کرتا اس پر اللہ کو غصہ آتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص اس کے مقابلے میں اللہ کو پیار اپنے ان بندوں سے ہے
جو سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی مانند صف باندھ کر جنگ کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں سے جو خاص حصہ ہے اللہ کے راستے میں جنگ کرنے سے متعلق، اس پر ایک آیت آئی ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے علیہ السلام اپنی قوم سے فرمایا یا قومی لم تؤذوننی، اے میری قوم کیوں مجھے تنگ کرتے ہو، کیوں مجھے ایذا دیتے ہو، جبکہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول۔ فلما زاغوا، لیکن جب وہ ٹیڑھے ہو گئے، یعنی اللہ کے حکم سے انہوں نے منہ پھیر لیا، ازاغ اللہ قلوبہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو، ایسے نافرمانوں کو کبھی راستہ نہیں دکھایا کرتا۔ پہلی 4 آیات تو تفصیل کے ساتھ ہو چکی تھی، صرف آپ کی یاد دہانی کے لیے علامہ اقبال کی 2 رباعیاں جو میں نے سنائی تھیں آپ کو تفصیل سے، وہ دوبارہ سنا دیتا ہوں کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذا اور مجاہد کی اذا اور یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، وہ مذہب مردان خود آگاہ خدا مر، اور یہ مذہب ملا و نباتات و جماعتات۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا کہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکل آئے اور ایک معجزے کے ذریعے سے اللہ نے ان کے لیے سمندر پھاڑ دیا، اس کے بعد یہ اپنی سرزمین کے قریب آ گئے، عربین پیننسولا میں آ گئے، اور الٹیمیٹلی انہوں نے فلسطین جانا تھا، لیکن فلسطین پر تو اب اوروں کی حکومت تھی، یہ تو چھوڑ چکے تھے کئی 100 سال سے وہ علاقے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تورات عطا فرمائی، اسی صحرا میں جب سمندر پار کر لیا، آ کر سیٹل ہو گئے صحرا کے اندر، تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں دھوپ لگ رہی ہے، تو اللہ نے ان پر بادل کا سایہ کر دیا۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ موسیٰ پیاس بہت لگی ہے، پانی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست اللہ کے سامنے پیش کر دی، اللہ تعالیٰ نے حکم صادر فرمایا کہ اپنا عصا مارو اس چٹان پر، تو اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے، ہر قبیلے کا ایک چشمہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے واپس بلایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو کوہ طور پر ایک دفعہ پھر آؤ، اپنے سرکردہ افراد کو لے کے آؤ، تو وہاں پر میثاق بنی اسرائیل ہوا، تورات عطا کی گئی، 2 دفعہ جانا ہوا ہے، ان دونوں وزٹ میں تورات بھی عطا ہوئی پہلے اس وزٹ میں، اور پھر دوسری مرتبہ جب گئے تو پھر میثاق بنی اسرائیل بھی ہوا۔ لیکن جب تورات عطا ہو گئی ان کو، تو اس میں پوری شریعت تھی، اس میں نجی زندگی کے معاملات بھی تھے، آئلی زندگی کے مسائل بھی تھے، اور اجتماعی احکام جو ہیں ان کے بارے میں بھی احکام تھے، سود کی حرمت بھی اسی میں تھی، اللہ تعالیٰ کی حکمرانی میں اسی میں تھی، مرد و عورت جو زنا کا ارتکاب کریں ان کو سنسار کرنا بھی اسی میں شامل تھا، قتل کے بدلے قتل، یہ سب جو احکام موجود تھے۔ لیکن یہ سارے احکام جو ہیں یہ کسی صحرا میں نافذ نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کے پاس وہ حکومت کی طاقت نہ ہو۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کا نفاذ ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمرانی، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ہوم لینڈ میں سب سے پہلے کرنے کو پسند کرتا ہے۔ یعنی میں نے آپ سے کہا کہ صحرا میں تو نافذ نہیں ہو سکتے، لیکن کچھ نہ کچھ تو نافذ ہو ہی جاتے، پوری زمین پر اللہ تعالیٰ کی حکمرانی نہ ہوتی، لیکن بہرحال جو احکام آئے تھے ان کو نافذ کر دیا جاتا وہاں پر۔ لیکن جیسے قتل بھی تو کیا گیا نا،
جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی بنی اسرائیل نے خود انہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کیا ہے. تو احکام بھی نافذ ہو جاتے، لیکن حکم ہوا کہ تم اپنا ہوم لینڈ یعنی فلسطین کو فتح کرو لڑ کر، اور پھر وہاں پر تورات کو نافذ کرو. لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا حکم ان تک پہنچایا کہ اللہ تعالیٰ تم سے کہہ رہا ہے کہ تم لڑ کر اپنا ہوم لینڈ فتح کرو اور پھر وہاں پر ان کا احکام کو جا کر نافذ کرو، تو قوم چونکہ چوچلوں کی عادی ہو گئی تھی، معجزات کو دیکھ رہی تھی کہ اگر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سمندر پھاڑ سکتا ہے تو پھر وہ جو وہاں پر آباد قوم ہے ان کو کیوں نہیں مار سکتا. لہذا بڑا ہی ٹکا سا جواب دیا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہ موسیٰ آپ جائیے اپنے رب کو لے کر اور آپ جنگ کیجئے وہاں جا کر، ہم یہاں بیٹھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان کی قوم پر بے پناہ احسانات، لیکن وہ جو ٹکا سا جواب انہوں نے دے دیا اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت مایوس ہوئے. ان کے الفاظ تھے کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ مایوس ہوئے اپنی قوم سے، اور انہوں نے کہا کہ ربی انی لا املک الا نفسی واخی، اے رب مجھے صرف اپنے آپ پر اپنے بھائی ہارون پر اختیار ہے. فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، لہذا تو ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان جدائی ڈال دے. لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی وہیں انتقال ہوا، حضرت ہارون کا بھی وہیں انتقال ہوا. جب 40 سال پورے ہو گئے ان کو صحرا نوردی کرتے، صحرا میں بھٹکتے، وہ نسل کے جو صحرا میں پلی بڑی تھی وہ جوان ہو گئی، تو پھر انہوں نے جہاد کیا. اسی سے ایک اہم نقطہ محترم ڈاکٹر سارا احمد صاحب کہا کرتے تھے علامہ اقبال کے اس شعر کے حوالے سے کہ فطرت کے تقاضوں کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. ٹف لائف گزارنے والے لوگ وہ فطرت کے تقاضوں کی نگہداشت کرتے ہیں، نگہبانی کرتے ہیں، لیکن کم کوش لوگ جیسے ہم ہیں، ایئر کنڈیشن میں بیٹھنے والے، ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں سفر کرنے والے، نرم گدیلوں پر سونے والے، صوفوں پر بیٹھنے والے، ہم جہاد کر سکتے ہیں. اور اسی طرح ہماری فوج بھی، یعنی جس طریقے سے فوج بھی اب تعیشات کی عادی ہو گئی ہے، ان کے بھی آفیسز ایئر کنڈیشنڈ ہیں، ان کی بھی گاڑیاں ایئر کنڈیشنڈ ہیں. اب شاید ان کے لیے بھی اللہ ہی جانتا ہے، ان کے لیے بھی شاید اب لڑنا جو ہے یہ کوئی زیادہ آسان کام نہیں ہوگا. کسی نبی کو یہاں ایک ضمنی نکتہ ہے کہ اللہ کے رسول کو رسول مان لینے کے بعد اس کی نافرمانی یہ بہت بڑا جرم ہے. اللہ تعالیٰ پھر دلوں کو سیل کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر دلوں کو موڑ دیتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو دین سے پھیر دے تو پھر کوئی اس کو واپس نہیں لا سکتا. جیسے اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے، تکلیف پہنچانا چاہے تو کوئی اس کو کھول نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ کسی پر کوئی مہربانی کرنا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا. تو فرمایا کہ چونکہ انہوں نے اللہ کے حکم سے منہ موڑا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو موڑ دیا، دفع ہو جاؤ پھر. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا، اور ہدایت ہی اس دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے نا. اور اگر ہدایت سے کوئی محروم کر دیا جائے تو اس کا مطلب ہے وہ ہر چیز سے محروم ہو گیا. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ. اب یہ دوسرا فیز ہے بنی اسرائیل کا، یعنی پہلا فیز حضرت یوسف علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک، پھر دوسرا فیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، پھر اس کے بعد تیسرا فیز جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے. تو وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اور اس کی عبرانی زبان میں معنی ہے اللہ کا بندہ، عبداللہ. اس لیے کہ ایل کہتے ہیں عبرانی میں اللہ کو، اور اسر اسیر جیسے اردو زبان میں لفظ ہے نا قیدی، تو اللہ کا بندہ، اللہ کا قیدی عبداللہ. تو یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم،
میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو میرے سامنے تورات میں سے موجود ہے، وہ مبشراً، اور خوشخبری دیتے ہوئے ایک ایسے پیغمبر کی جو میرے بعد تشریف لائیں گے، یاتی من بعدی، میرے بعد تشریف لائیں گے، اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور یہ ہر نبی سے قرآن مجید کا یہی تقاضا ہے، اور انسانوں سے یہی تقاضا ہے، خاص طور پر بنی اسرائیل سے، ان سے جو عہد لیا گیا تھا یہ اس کا حصہ ہے کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آئے گا، تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو تمہارے پاس موجود ہے۔ یہی تقاضا بنی اسرائیل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر بھی کیا گیا ہے نا۔ بالکل پہلے پارے کے 5ویں رکوع میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، اور مانو اس کو، ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل فرمایا ہے، مصدقا لما معکم، تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو تمہارے پاس موجود ہے۔ تورات و انجیل تمہارے پاس ہے، قرآن مجید کی بھی باتیں بالکل عین تورات و انجیل کے مطابق ہیں، تو سمجھ جاؤ کہ یہ حق ہے، اسی اللہ کی طرف سے ہے جس کی طرف سے تورات و انجیل آئی تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی کیا تھے، یعنی تورات میں جو کچھ ہے اس کے احکامات کی تصدیق کرتے ہوئے آئے تھے، اور یہ الفاظ آج بھی بائبل میں محفوظ ہیں، ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو بریک لا، یہ نہ سمجھنا کہ میں تورات کے قوانین کو سسپینڈ کرنے کے لیے یا ان کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، نہیں، ان کی تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں۔ اور دوسری بات، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور خوشخبری دیتے ہوئے آیا ہوں تمہیں ایک ایسے پیغمبر کی جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں پھر انہوں نے ہیرا پھیریاں کی ہیں، یعنی جو پرانے ایڈیشنز تھے جن لوگوں نے نکال کے دیکھے ہیں، جن میں بڑا نام جو ہے وہ شیخ احمد دیدات رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور یہی کام اب ہندو مت کے اندر ڈاکٹر ذاکر نائک کر رہے ہیں۔ ہندوؤں کی جو وید ہیں، ان کی جو کتابیں ہیں، ان میں سے نکال کر دکھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ کالکی اوتار جو ہے یہ کون ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو ہیں، یعنی ان پر حجت قائم کرنا۔ اسی طرح یعنی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو اس وقت عبرانی زبان میں تھا وہ کھرچا، پھر جو پرانے ایڈیشن جن لوگوں نے دیکھے ہیں، کھنگالے ہیں، وہاں سے واقعی یعنی عبرانی زبان میں محمد کا ترجمہ وہاں پر مل گیا ہے، لیکن بہرحال انہوں نے پھر ٹریس کر کے دکھایا کہ اب یہ ہے، پہلے یہ تھا، پھر یہ تھا، پھر یہ تھا، لیکن کہیں کہیں بڑے پکے نشان ابھی تک باقی رہ گئے ہیں۔ مثلا ڈاکٹر شیخ احمد دیدات رحمہ اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے ایک عیسائی پادری سے ملاقات کی، اور میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو تورات کے اندر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرمان کہ اللہ تمہارے بھائیوں میں ایک نبی اٹھائے گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالے گا، یہ کس کا ذکر ہے؟ اس پادری نے کہا کہ جیزس کا، عیسیٰ علیہ السلام کا۔ تو احمد دیدات فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ تم میں اللہ تعالیٰ ایک نبی بھیجے گا، یہ تمہارے بھائیوں کیوں کہا ہے؟ اس بھائیوں سے مراد بنی اسماعیل ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، اس لیے کہ بنی اسرائیل حضرت اسحاق کی اولاد ہیں اور بنی اسماعیل حضرت اسماعیل کی اولاد ہیں۔ تو اس نے کہا ہاں یہ نقطہ تو آپ کا بڑا اہم ہے، آپ کو میں اپنے بڑے پادری سے ملاؤں گا۔ اپائنٹمنٹ ہو گئی، اس بڑے پادری سے ملاقات ہوئی، اس سے بھی احمد دیدات صاحب نے یہی پوچھا کہ یہ کس کا ذکر ہے؟ انہوں نے کہا جیزس کا۔ تو انہوں نے کہا اگر جیزس کا ذکر ہوتا تو حضرت موسیٰ کہتے تم میں، یہ تمہارے بھائیوں کیوں کہا ہے؟ تو اس نے بھی کہا کہ ہاں آپ نے بات تو بڑی وزنی کی ہے، ہم آپ کو موقع دیں گے کہ آپ اس موضوع پر ہمارے بڑے چرچ کے اندر کسی روز خطاب فرمائیں۔ تو احمد دیدات لکھتے ہیں کہ کئی سال ہو گئے ہیں، ابھی تک میں اس دعوت کا انتظار کر رہا ہوں کہ کب مجھے دعوت ملے گی کہ میں ان کے بڑے چرچ میں جا کے اس موضوع پر خطاب کروں۔
تو وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ، یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا یا بنی اسرائیل، اے یعقوب کے بیٹو، اے یعقوب کی اولاد، انی رسول اللہ علیکم، یقیناً میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو میرے سامنے تورات میں سے موجود ہے، ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور خوشخبری دیتے ہوئے ایک ایسے پیغمبر کی جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام گرامی احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فلما جاءہم بالبینات، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر، بینات کہتے ہیں معجزوں کو، لفظی ترجمہ واضح نشانی ہے، واضح شے کوئی بھی ہو، لیکن بینات معجزوں کے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزات کے بادشاہ تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ کی پیدائش سے پہلے حضرت مریم سلام علیہا کی شکل میں اللہ تعالیٰ کے انوار جو ہیں، وہ ان کے جو مذہبی رہنما تھے وہ نوٹ کرتے تھے کہ یہ بچی بڑی خاص ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بن باپ کے ہوئی، معجزانہ طور پر ہوئی۔ پھر بچپن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں سے لوگوں سے کلام کرنے لگے اور اپنی ماں کی صفائی پیش کی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ پھر جب آپ بڑے ہوئے تو پھر آپ نے پیدائشی اندھے کو بینا کر کے دکھایا، اس کی بینائی درست کر دی۔ لیپروٹک پیشنٹ کو، کوڑ کے مریض پر ہاتھ پھیرا اللہ کا نام لے کر، اس کو تندرست کر دیا۔ پھر مردہ کو زندہ کر کے دکھا دیا۔ قبرستان میں گئے اور کسی قبر کے سرانے کھڑے ہو کر کہا کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، تو مردہ قبر میں سے نکل کر کھڑا ہو گیا۔ تو آپ کھڑے ہوئے آدمی کو بتا دیتے تھے کہ تم کیا کھا کے آئے ہو اور گھر میں کیا سٹور کر کے آئے ہو۔ تو یہ سب ان کے معجزات تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے انکار کر دیا۔ فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین، تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ یعنی معجزہ اور جادو عام آدمی کے لیے تو ایک ہی جیسے ہوتے ہیں نا، جادو بھی کچھ ایب نارمل چیزیں دکھا رہا ہوتا ہے اور معجزہ بھی کچھ ایب نارمل چیزیں دکھاتا ہے۔ وہ تو جادوگر تھے نا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، کہ جنہوں نے کلیئرلی پہچان لیا کہ جو ہم نے پیش کیا تھا وہ جادو تھا، اور جو موسیٰ پیش کر رہے ہیں علیہ السلام وہ واقعی تبدیلی آ گئی ہے۔ ہمارے بنائے ہوئے سانپ دکھ رہے تھے سانپ، لیکن سانپ تھے نہیں، لیکن موسیٰ کا راڈ، موسیٰ کا عصا واقعی سانپ بن گیا۔ تو کیا اعتراض کیا انہوں نے؟ قالوا ھذا سحر مبین ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب۔ اب یہ اگلا فیز ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اب پھر دعوت دی گئی ہے، انہیں پھر انکار کیا ہے۔ یعنی پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا اور اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب، ظلم کہتے ہیں زیادتی اور حق تلفی کو۔ اللہ تعالیٰ کی آیات، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، ان کا حق ہے کہ انہیں تسلیم کیا جائے، اور ان کو جان بوجھ کر نہ ماننا جب دل گواہی دے رہا ہو، یہ کیا ہے؟ رسولوں اور اللہ کی وحی، اللہ کی آیات کی حق تلفی ہے۔ لہذا ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے، وہو یدعی الی الاسلام، جبکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ جو تاریخ بنی اسرائیل ہے، قرآن مجید میں بھی بیان ہوا ہے، ویسے بھی آپ دیکھ لیں، یہ وتیرہ تھا بنی اسرائیل کا کہ جب بھی کوئی رسول آتا کوئی ایسی بات لے کر کہ جو انہیں پسند نہ ہوتی، تو کچھ کی تو بات کو ماننے سے وہ انکار کر دیتے اور کچھ نبیوں کو قتل ہی کر دیتے۔ جمع کے صیغے میں قرآن مجید میں آیا ہے، اور عربی زبان میں جمع 3 سے شروع ہوتی ہے، 2 سے نہیں۔ 2 کے لیے علیحدہ فارم ہوتی ہے جسے مثنیٰ کہتے ہیں۔ قتلہم الانبیاء، قتلہم الانبیاء، ان کا نبیوں کو قتل کرنے کا عمل قرآن مجید میں بار بار کنڈیم کیا گیا ہے،
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اب نبی تو کوئی آنا والا نہیں، الٹا کام کیا انہوں نے، جھوٹے نبی کھڑی کیے ہیں۔ کیا مقصد ہے اس کا؟ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے اس کو مجروح کرنے کے لیے، ان کا یہ مقام کہ وہ آخری نبی ہیں، نبوت کی سیل ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اس کو ذرا ہلکا کرنا۔ انہیں اصل بغض جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، لہذا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ قیامت تک وقتاً فوقتاً، جیسے انہوں نے بہت سے نبی کھڑے کیے ہیں، آئندہ بھی کرتے رہیں گے، تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ کمی لانے کی کوشش کریں۔ کامیاب تو نہیں ہوں گے، لیکن بہرحال وہ اپنے مذموم جو عزائم ہیں ان کو ظاہر کرتے رہتے ہیں۔ ادھر اللہ تعالیٰ کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل فرمانے والا ہے۔ فرمایا، پہلے آیت سن لیجیے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں۔ آپ کو یاد ہوگا پروناؤن کی تعریف کیا ہے کہ وہ لفظ کے جو ناؤن کی جگہ پر آتا ہے، اور یاد کیجئے کبھی کوئی مضمون، کبھی کوئی کہانی پروناؤن سے شروع نہیں ہوتی، ناؤن سے شروع ہوگی اور پھر اس کے لیے پروناؤن استعمال کیا جائے گا۔ یعنی بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے، اسی میں کہا جا رہا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں۔ یعنی یہی کام اور غیر مسلم بھی کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر جو خاص طور پر ذکر ہے وہ بنی اسرائیل کا ہے، اور وہ تمام لوگ کہ جو اللہ کے نور کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں پیچھے سے سپورٹ کن کی حاصل ہے؟ انہی کی، یہودیوں کی حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنا بندوبست ہے، وہ بندوبست کیا ہے؟ اگر آپ تاریخ انبیاء کو ٹریس کریں جو قرآن مجید میں آئی ہے، رسولوں کی دعوت، حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی ہیں، پہلے نبی بھی ہیں، لیکن کہیں ان کی دعوت کا، ان کی تعلیمات کا ذکر نہیں ہے۔ پہلے پیغمبر جن کی تعلیمات کا قرآن مجید نے ذکر کیا ہے وہ نوح علیہ السلام ہے، ان کے بعد ہود علیہ السلام ہے، پھر صالح علیہ السلام ہے۔ یہ تینوں پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے ہیں۔ ان کی دعوت کیا تھی؟ یعنی ان کا ذکر تو ویسے کئی صورتوں میں آیا ہے، لیکن 3-4 صورتیں تو آپ نوٹ کر لیں کہ جن میں باقاعدہ نام بنام ترتیب کے ساتھ ان کا ذکر آتا ہے۔ سب سے پہلے سورۃ اعراف میں تقریباً ایک رکوع ہر رسول کے لیے، حضرت نوح کے لیے، پھر حضرت ہود کے لیے، پھر حضرت صالح کے لیے، پھر حضرت لوط کے لیے، پھر حضرت شعیب کے لیے۔ پھر سورہ ہود میں یہی سلسلہ جو ہے وہ دہرایا جاتا ہے، اس فرق کے ساتھ کہ ذرا حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر سورۃ الشعراء ہے 19ویں پارے میں، اس میں ایک اور فرق ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ سب سے پہلے کیا گیا ہے اور تفصیل سے کیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور پھر ترتیب سے حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب، ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ان تعلیمات کو آپ دیکھنا چاہیں تو حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے جو 3 پیغمبر ہیں، ان کی دعوت صرف عقیدے تک محدود ہے۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون ما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین۔ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے، میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اس کا ٹرسٹ وردی پیغمبر ہوں، امین، جس پر ٹرسٹ کیا جا سکے، با اعتماد۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ ما اسألکم علیہ من اجر، میں تمہیں اس خدمت پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہا، ان اجری الا علی رب العالمین، میری اجرت تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ سیم دعوت ان تینوں پیغمبروں کی، وداؤٹ اینی ایڈیشن، یہ سب عقیدے کی دعوت ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، عقیدے میں
اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں، اللہ کو پہچاننے میں، صرف اللہ کی بندگی میں ایک انڈیویجول جس ہائیسٹ لیول کو ٹچ کر سکتا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام. کبھی اللہ تعالیٰ کو نہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، وائی بھی نہیں پوچھا. کیوں؟ 80 سال کی عمر میں خیال آیا، اللہ سے دعا کی، یا اللہ بیٹا ہی دے دے. اللہ نے بیٹا دے دیا. اب اس بیٹے کو کتنی دفعہ چومتے ہوں گے، کتنی دفعہ اس کو گلے لگاتے ہوں گے، کتنی دفعہ اس کو اٹھا کے پھرنے کو جی چاہتا ہوگا. اچانک اللہ نے حکم دے دیا، ماں بیٹے کو یہاں چھوڑ دو اور چلو. چل پڑے، پیچھے بھی مڑ کے نہیں دیکھا. بیوی نے صرف پوچھا کہاں چلے؟ فرمایا اللہ کا حکم ہے. یہ ہوتی ہے بندگی. اور پھر وہی بیٹا بڑا ہو گیا اور باپ کے ساتھ سورہ صافات میں الفاظ میں فلما بلغ معہ السعی، کہ جب اسماعیل اپنے والد کے ساتھ ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گیا، دوڑ دھوپ کے قابل ہو گیا. چھوٹا بچہ فوت ہو جائے تو ماں اس کو نہیں بھول سکتی، لیکن جب بڑا بیٹا، خاص طور پر جو باپ کا شریک کار بن جائے، باپ لوہار ہے تو اب وہ بھی ساتھ کام کرنے لگا ہے، باپ دکاندار ہے وہ بھی دکان پہ بیٹھنے لگا ہے، اور کوئی کام باپ کرتا ہے تو اس کے ساتھ وہ دوڑ دھوپ کرتا ہے. جب وہ اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے تو پھر باپ کی کمر ٹوٹ جایا کرتی ہے. آپ دیکھیے گے ارد گرد جن کے جوان بیٹے فوت ہوئے ہیں تو بس ایسا ہی معلوم ہوتا ہے جیسے ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے. خواب اس کے بعد 30 سال زندہ رہے ہیں یا 40 سال زندہ رہے ہیں، کمر ٹوٹ جاتی ہے. یہاں کیا ہوا کہ فلما بلغ معہ السعی، کہ جب اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دوڑ دھوپ کے قابل ہو گئے کہ وہ بھی ان کا ہاتھ بٹا سکیں، ان کے ساتھ کام کر سکیں. قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، تو بتا پھر تمہاری کیا رائے ہے. بیٹے نے کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو آپ کو حکم ملا ہے کر گزریے. رہا میں ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اور چھری چلا دی. تصور تو کیجیے ذرا، اللہ تعالیٰ کی بندگی، غلامی، اس کا ہائیسٹ لیول وہ ابراہیم علیہ السلام. وہ تو آپ نے سن رکھا ہوگا وہ روایت کہ جب آگ میں پھینکے جا رہے تھے، آگ اتنی سویر تھی، اتنی تیز تھی کہ کسی شخص کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ جا کر دیوار کے اوپر جا کر ان کو دھکا دے سکے اندر. لہذا مجنیق استعمال کی گئی کہ جس میں جنگوں کے اندر پتھر باندھ کر سینٹریفیوج پریشر سے وہ گولا پھینکا جاتا تھا، اس کے ساتھ باندھ کر حضرت ابراہیم کو پھینکا گیا آگ میں. راستے میں جبرائیل علیہ السلام آئے، سر may I help you؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ میرے رب کو ہے نا خبر میری؟ جی اس نے کہا شور. یہ ہوتی ہے بندگی. ہم سب دعوے دار ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں. یہ ہوتا ہے اللہ پر بھروسہ. کہ کوئی چھوٹا موٹا بندہ نہیں تھا، کہتے ہیں نا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. تنکا نہیں، جبرائیل تھا، اللہ تعالیٰ کا سب سے طاقتور فرشتہ. اللہ کے سامنے وہ بھی کوئی نہیں ہے، لہذا کہا کہ میرا رب میرے لیے کافی ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم کے بھتیجے ہیں حضرت لوط علیہ السلام. کنٹمپریری بھی ہیں لیکن چھوٹے ہونے کے اعتبار سے اب ان کے بعد ہیں. حضرت لوط علیہ السلام سے اب اضافہ ہونا شروع ہوا پیغمبروں کی دعوت میں. حضرت لوط علیہ السلام نے وہ بنیادی دعوت جو تھی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون ما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین. اب جو سوشل پرابلمز تھی، سوشل ایونز کو بھی اللہ کے پیغمبروں نے ایڈریس کرنا شروع کر دیا. جس قوم میں وہ مبعوث کیے گئے
وہ مردوں کے اندر ہم جس پرستی کے مرض میں مبتلا تھی، اس گناہ میں پڑی ہوئی تھی۔ تو اب اس بنیادی دعوت کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام نے یہ بھی انہیں پوچھا کہ یہ تم کیا حرکت کرتے ہو، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے رغبت رکھتے ہو؟ اللہ نے جو تمہارے لیے پیدا کیا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہو اور غلط راستے پر چلتے ہو۔ اس سے پہلے یہ پیغمبروں کے ایڈریس کرنے کی چیز نہیں تھی۔ اس کے بعد آئے حضرت شعیب علیہ السلام۔ حضرت شعیب علیہ السلام مدین جو شہر تھا اس کی طرف بھیجے گئے، اور یہ شہر دو تجارتی راستوں کے سنگم پر واقع تھا، یعنی تار طرف سے تجارتی راستے آتے تھے مدین کی طرف، اور لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنی دکانیں بنا لی اور چاروں طرف سے آنے والا مال وہ اپنی دکانوں پر رکھ لیتے تھے، اور ایکا کر لیا انہوں نے کہ کلو کی بجائے ہم نے 950 گرام دینے ہیں۔ اب باقی جو لینے والے دکاندار ہیں ان کی مجبوری ہے، اس لیے کہ وہ یہاں سے نہیں خریدیں گے تو ان کو ہر طرف جانا پڑے گا، مشقت ہوگی، پیسہ ضائع ہوگا، تو مجبوراً وہ خریدتے ہیں۔ اور یہ جو مونوپولی ہوتی ہے نا، یہ اصل میں کاروبار کے اندر وہ فساد پیدا کرتی ہے کہ جب بھی قلت ہو جائے گی کسی چیز کی اور کسی ایک کے پاس وہ چیز پڑی ہوگی، اب پھر وہ منہ مانگے دام وصول کرے گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ناپ تول میں کمی کرنے سے منع کیا۔ وہ بنیادی دعوت وہی کی وہی ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ یہ الفاظ تو آپ یاد کر لیں، سورۃ شعراء میں، خاص طور پر سورۃ شعراء میں، سورۃ میں اعراف میں آپ دیکھیے گا، یہ یاد ہی کر لیں یہ الفاظ، ہر نبی نے یہ الفاظ کہے۔ اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے اس کو بھی اپنا دعوت بنایا کہ ناپ تول میں کمی کیوں کرتے ہو۔ دوسری حرکت کیا تھی کہ وہ ڈاکے ڈالتے تھے۔ ظاہر ہے تجارتی کا قافلے ادھر سے بھی گزر رہے ہیں، ادھر سے بھی گزر رہے ہیں، اور ان کو ڈاکہ ڈالنا یعنی معاشی ایکسپلائٹیشن جو ہے، استحصال، یہ وتیرہ تھا اہل مدین کا۔ تو اس کو ایڈریس کیا شعیب علیہ السلام نے بیسک دعوت کے ساتھ، عقیدے کی دعوت کے ساتھ۔ اور لوط علیہ السلام کی قوم وہ اس مرض میں مبتلا تھی، تو اس بنیادی عقیدے کی دعوت کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام نے اس معاملے کو بھی موضوع گفتگو بنایا، موضوع دعوت بنایا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئی تعلیمات لے کر نہیں آئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی ساری تعلیمات کو وہ اون کر رہے تھے۔ بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہو جائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے بنی اسرائیل میں جو مصر کے اندر رہتے تھے۔ بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے تھے، یہ سورہ یوسف سے پڑھ لیجئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کا 7 سالہ قحط مینج کر کے دکھایا۔ بادشاہ خوش ہوا، اور یہ بادشاہوں کا مخصوص انداز ہوتا تھا، منگ کی منگنا۔ یا بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اپنے سب گھر والوں کو لے آؤ، اس کو میں سادہ لفظوں میں کہوں، سارا مصر تمہارا ہے۔ یہ کھیتی باڑی کے ماہر تھے، تو مصر کا موسٹ فرٹائل ایریا جو ہے وہاں پر یہ آباد ہو گئے آ کے، اور انہوں نے خوب وہاں پر پروڈیوس کی اور ظاہر کمائی کی۔ ہر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب یعنی یوں سمجھیے کہ برطانیہ کے اندر ان کی جو معیشت کا پہیہ ہے وہ کس نے چلایا؟ ایشینز نے جا کر۔ لیکن اب جب یہ ایشینز بھی خوشحال ہو گئے، انہوں نے بھی اپنے گھر بنا لیے، انہوں نے بھی پلازے بنا لیے، انہوں نے بھی کاروبار سیٹ کر لیے۔ اب گوروں کو تکلیف ہونی شروع ہوئی، اوئے یہ تو ہمیں لوٹ کر لے گئے۔ تو اب وہاں پر وہ 2 گروپ آپ کو ملتے ہیں، کنزرویٹیوز جو ہیں وہ ہمیشہ امیگرینٹس کے حق میں ہوتے ہیں، لیبرز جو ہیں وہ ان کے خلاف ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ اب کیا ہوا، ان کے خلاف ایک نفرت پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ یہ ایک آدھ دن میں نہیں ہوا، یعنی کوئی 20 سالوں کے اندر، سینکڑوں سالوں کے اندر جا کر یہ ہوا کہ پھر ان کے خلاف نفرت پیدا ہوئی۔ اور پھر جب حکومت بدلی
تو وہ جیسے ہوا کرتا ہے کہ پہلی حکومت میں جو لوگ اعلیٰ مناصب پر فائز ہو وہ OSD بن جاتے ہیں، کھڈے لائن لگا دیے جاتے ہیں، اور وہ جو اس پول میں پڑے ہوئے آفیسر ہوتے ہیں ان کو کی پوسٹوں پر لگایا جاتا ہے۔ وہ بات جو ملکہ سبا نے کہی تھی کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، یہ بادشاہ جب کسی بستی میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتے ہیں، جعلوا عزت اہلھا اذلہ، تو اس کے عزت والے لوگوں کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں۔ وہی ہوا، تو بنی اسرائیل کو فرعونہ نے آ کر غلام بنا لیا اور ان سے بیگار لینا شروع کر دیا۔ یہ بھی سلسلہ سال ہر سال کئی 20 سال چلتا رہا، اور پھر اللہ تعالیٰ کو اس قوم پر رحم آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان میں موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور معجزانہ طور پر ان کو بچایا، اور پھر ان کو بنی اسرائیل کا امام بنایا اور فرعون کے پنجے سے نجات دلائی۔ یعنی اگر میں جدید اصطلاحات استعمال کروں تو حضرت لوط علیہ السلام نے سوشل پرورشن کو چیک کیا، حضرت شعیب علیہ السلام نے اکنامک ایکسپلائٹیشن کو چیک کیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے پولیٹیکل ریپریشن کو چیک کیا۔ اب اگلی اہم شخصیت عیسیٰ علیہ السلام ہے، وہ ہم پڑھ چکے کہ ان کے 2 فنکشن ہیں، وہ برج ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باب ہے کہ میں تمہاری طرف بھیجا وہ رسول ہوں مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، تورات میں جو کچھ ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے، ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور خوشخبری دیتے ہوئے ایک ایسے پیغمبر کی جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہوگا۔ تو یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ تو تلے ہوئے ہیں اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھانے کے لیے۔ ظفر علی خان نے، مولانا ظفر علی خان نے اسی پر کہا تھا نا کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہوں سے اللہ کا چراغ گل کر دیں۔ چراغ سے کیا ہوتا ہے؟ روشنی نکلتی ہے۔ روشنی کا فنکشن کیا ہوتا ہے؟ راستہ دکھانا۔ بعض اساتذہ جو ہیں وہ بڑے یادگار ہوتے ہیں اور واقعی استاد ہوتے ہیں۔ میٹرک میں ہمارے استاد جو ہمیں فزکس پڑھایا کرتے تھے، 10ویں کے آخر میں ایک دن ریسرچ کے بعد پیریڈ ہوتا تھا فزکس کا، آئے کلاس میں اور بڑا موڈ آف ہو کر، ان کی خاص بات یہ تھی کبھی انہوں نے کلاس میں اردو نہیں بولی تھی، پنجابی میں پڑھایا اور کانسیپٹ بڑے کلیئر کیے۔ آگے کہنے لگے اردو پڑھو، سارے بیٹھے رہو، کوئی نہیں جائے گا۔ ایک دفعہ کلاس میں خاموشی چھا گئی، پھر کسی لڑکے نے ہمت کر پوچھا سر کی گستاخی ہو گئی، کی ہو جائے گا بیٹھے رہو گے تھا؟ لڑکوں نے کہا کہ سر نیرا ہو جائے گا۔ کی ہو جائے گا؟ نیرا ہو جائے گا تھا سر، نظر کچھ نہیں آئے گا۔ اچھا تسی روشنی دیکھ دے ہو، لکھو پھر روشنی وہ توانائی ہے جس کی موجودگی میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ روشنی جو ہے یہ جوں جوں اندھیرا ہو جائے گا کچھ نظر نہیں آئے گا، تھوڑی سی روشنی ہوگی تو اندازہ ہوگا کہ یہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے، اور روشنی بڑھے گی لوگ پہچانے جائیں گے، اور روشنی بڑھے گی کہ یہاں پر کوئی پانی پڑا ہوا ہے اس پہ پھسلنے کا اندیشہ ہے، وہ بھی نظر آئے گا تو ہم محتاط ہو کر چلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی روشنی کو آہستہ 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 بڑھا رہا ہے، اور اب خورشید رسالت طلوع ہو گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ خورشید رسالت۔ رسالت کا آفتاب، سورج، یعنی ایک چھوٹا بلب ہے، پھر ایک بڑا بلب ہے، پھر سرچ لائٹس ہیں، اور پھر اس کے بعد پھر سورج ہے۔ جب سورج نکل آتا ہے تو ایوری تھنگ از کرسٹل کلیئر، زمین پر پڑا ہوا تنکا بھی نظر آتا ہے۔ تو آ گیا ہے وہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل فرمانے والا ہے، اور وہ نور مکمل ہوا ہے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ولو کرہ الکافرون، ہاں کافروں کو کتنا ہی برا لگے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ ہی تو ہے، یہ وہی تو ہے، ارسلہ بالہدی، جس نے اپنے آخری پیغمبر کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم بالہدی، ہدایت دے کر، الہدی دے کر، یعنی قرآن مجید دے کر، ودین الحق، اور سچا دین دے کر۔ کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ،
تاکہ وہ اس کو غالب کر دیں کل کے کل دین پر، کل نظام زندگی پر، ولو کرہ المشرکون، خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی برا لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا جو وقت ہے، اس کو بھی میں چاہتا ہوں کہ ذرا کھول دوں آپ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بہترین سلیکشن کی ہے۔ ایک تو اس پہلو سے دیکھیے کہ پورے گلوب سے اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ نام کی بستی کو منتخب کیا کہ اس میں آخری نبی مبعوث فرمائے، ہے نا خوش قسمتی؟ پوری دنیا کے انسانوں میں سے قبیلہ قریش کو منتخب کیا کہ اس میں آخری نبی کو بھیجا جائے۔ اور قبیلہ قریش کی جو خاص بات ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا، قبیلہ قریش میں کفر ہے، شرک ہے، لیکن منافقت نہیں ہے۔ آج تک ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہے، لیکن 1 گھنٹے کے بعد اس نے دل نے گواہی دے دی، وہ مان لیا اس نے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، پھر کوئی دشمنی نام کا کوئی شائبہ بھی اس پہ نظر نہیں آئے گا۔ حضرت عمر مثال ہے، قتل کرنے کے ارادے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گھر سے نکلے تھے ننگی تلوار لے کر، اور پھر واقعہ سارا آپ کو معلوم ہے کہ بہن نے کہا کہ جو مرضی کر لو، اب ہم اس دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ ہل گیا عمر کہ میرے سامنے تو آج تک کوئی مکے کا جوان نہیں بولا تھا، یہ بہن کیسے بول پڑی؟ وہ کیا طاقت ہے جو اس کے اندر بھر دی ہے؟ تو تقاضا کیا کہ مجھے بھی پڑھاؤ، مجھے بھی دکھاؤ کیا پڑھ رہے تھے۔ تو بہن نے کہا کہ آپ ناپاک ہیں، آپ مشرک ہیں، پہلے غسل کریں۔ غسل کر لیا، آیات سامنے آئی، دل نے گواہی دی، وداؤٹ اینی ریزرویشن قبول کر لیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ آپ کو یعنی مدینہ منورہ میں منافقت نظر آتی ہے، عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار ہے، خزرجی ہے، لیکن قبیلہ قریش میں منافقت نام کی کوئی شے نہیں ہے۔ تو یہی انتخاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور غالباً اسی لیے آپ نے وہ فرمایا تھا کہ الائمۃ من القریش، کہ ائمہ امت کے وہ قریش میں سے ہوں گے۔ وہ حدیث جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوٹ کی تھی، وہ بنی جو سعد ابن عبادہ کی حویلی تھی، اس کے اندر کہ جب وہاں مشورہ ہو رہا تھا کہ اب خلافت ہمارا حق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت، تو انہوں نے کوٹ کیا تھا کہ نہیں، اللہ کے رسول کا فرمان ہے الائمۃ من القریش، امام سب کے سب وہ قریش میں سے ہوں۔ تو یہ ہو گئی۔ دوسرا، جو انسانی تاریخ ہے اس کو آپ 2 پہلوؤں سے ضرور جائزہ لے لیں، ایک تو اجتماعیت کے اعتبار سے، اور دوسرا غور و فکر کے اعتبار سے۔ پروفیسر یوسف سلیم چشتی جو شارح اقبال ہے، علامہ اقبال کے کلام کی شرح انہوں نے لکھی ہوئی ہے، ان کی زبان سے میں نے خود سنا، بڑے ویل ریڈ آدمی تھے، شادی وادی انہوں نے نہیں کی تھی لیکن کتاب کوئی چھوڑی نہیں تھی انہوں نے۔ وہ کہتے تھے کہ انسانی ذہن کا سب سے زیادہ زرخیز دور وہ 600 قبل مسیح سے لے کر 600 بعد مسیح تک ہے۔ یہ 1200 سال انسان جو کچھ سوچ سکتا تھا اس نے سوچ لیا، جو ٹھوکر کھا سکتا تھا اس نے کھا لی۔ اور آپ غور کیجئے، بڑے بڑے جو فلسفی ہیں جن کے نام ہمیں یاد ہیں وہ سب اسی دور کے ہیں، افلاطون، ارسطو، کنفوشیس، اور یہ جو علامہ اقبال کمیونزم کو کہتے ہیں، ہاں، حکیم مصدق، یہ سب اسی دور کے ہیں۔ اور ان کے الفاظ یہ ہیں چشتی صاحب کے کہ اس کے بعد جتنے بھی نئے نئے فلسفے آئے ہیں بڑے بڑے ناموں کے ساتھ، وہ خاص طور پر کہا کرتے ٹرانسڈینٹل ایستھیٹکس، لاجیکل پازیٹیوزم، اٹس دا سیم اولڈ وائن which is being presented in new bottles with new labels، میں کوئی نیا فکر نہیں ہے۔ اور یہی تجزیہ علامہ اقبال کا ہے کہ علامہ اقبال کمیونزم کو مصدقیت کہتے تھے۔ کیوں؟ کہ اسی 1200 سال کے عرصے کے اندر
یہ ایک یونان کے فلسفی تھے حکیم مصدق، ان کے بھی نظریات کمیونزم جیسے تھے، ان کو پھر وہاں سے نکال دیا گیا، ملک بدر کر دیا گیا، پھر وہ ایران میں آ گئے اور پھر وہاں ان کو باقاعدہ جو ہے وہ پھانسی دی گئی ان نظریات کی وجہ سے۔ تو کہتے ہیں میں آپ کو گن گن کر بتا سکتا ہوں کہ کون سے فلسفہ جو ہے وہ کس فلسفے سے میں سے ماخوذ ہے۔ تو انسان جو کچھ سوچ سکتا تھا اس نے سوچ لیا، لہذا الہدا دے دیا قرآن مجید نے کہ آخری پیغام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا وہ قرآن مجید ہے اور اس کے حامل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا ایک اور پہلو سے بھی غور کیجیے، اجتماعیت۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا وہ میاں بیوی تھے، ان کی اولاد پیدا ہوئی، ان کے اندر شادیاں ہوئیں، اس کے بعد خاندان بنے، پھر قبیلے بنے، پھر قومیں بنی، پھر نسلیں بنی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت دو بڑی امپائرز موجود تھیں، سلطنتیں، ہے نا، انگریزی کے الفاظ کنگڈم اور پھر امپائر۔ تو دو بڑی امپائرز موجود تھی، سلطنت روما رومی سلطنت اور سلطنت کسرا ایران کی سلطنت۔ اچھا، مدینہ منورہ جو تھا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں تو اس وقت مدینہ منورہ میں دو تو سنز آف دی سوائل تھے، اس کے اصل رہائشی اوس اور خزرج، اور عین مدینے میں 3 قبیلے یہودیوں کے آباد تھے اور وہ لڑتے رہتے تھے آپس میں۔ بنو قینقاع اور بنو نذیر یہ بنو خزرج کے حلیف تھے اور بنو قریظہ بنو اوس کا حلیف تھا، آپس میں لڑتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے خیر سگالی کی ملاقاتیں کی سب سے، اور یہ بھی بڑا نیچرل ایک کام ہے، اس کو کوئی بہت ایب نارمل نہ آپ سمجھیں۔ کوئی شریف آدمی، اچھے اخلاق والا آدمی آپ کے محلے میں آئے گا، کرائے پہ مکان لے گا تو آپ کا دروازہ کھٹکھٹا کے وہ کہے گا جی میرا نام فلاں ہے، میں آپ کے ساتھ والے مکان میں آیا ہوں بطور کرایہ دار، جی میں فلاں ہوں، میں فلاں کام کرتا ہوں، میں نے آپ کی ساتھ والی گلی میں مکان خریدا ہے، میرے لیے کوئی خدمت ہو تو بتائیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام قبائل کے جو سرکردہ لوگ تھے ان سے ملاقاتیں کی اور حالات معلوم کیے، اور آپ کے علم میں آیا کہ یہ آپس میں لڑتے بھی ہیں، کئی جنگیں ہو چکی ہیں ان کی اوس اور خزرج کے درمیان بھی۔ تو آپ نے توجہ دلائی کہ یہ تم آپس میں لڑتے بھڑتے کیوں ہو، ایک ہی شہر میں رہتے ہو پھر بھی لڑتے بھڑتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ جی اصل میں جب کوئی حق مارتا ہے اور سرنڈر نہیں کرتا تو پھر جنگ کرنی پڑتی ہے اس سے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی کہ بھائی تم میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس پر تمہیں اعتماد ہو اور تم ایشو اس کے حوالے کر دو اور پھر وہ جو فیصلہ کر دے وہ سب مان لیں۔ تو یہاں پر یہودیوں سے تاریخ کی سب سے بڑی غلطی ہو گئی کہ انہوں نے کہا کہ جی وہ اعتماد تو پھر ہمیں آپ ہی پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کانسٹیٹیوشنل ہیڈ مان لیا گیا، طے ہو گیا، معاہدہ طے پایا کہ ہر قبیلہ انٹرنلی اٹونومس ہوگا، خود مختار ہوگا۔ ہاں آپس کے ایشو وہ ملٹری سولوشن نہیں ڈھونڈیں گے، وہ پولیٹیکل سولوشن ڈھونڈنے کے لیے ٹیبل پر بیٹھ کے مذاکرات کریں گے، اور اگر ان کے مذاکرات ناکام ہو جائیں تو پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آخری ہوگا۔ جب باہر سے کوئی حملہ آور ہوگا تو سب مل کر دفاع کریں گے، کوئی باہر سے آنے والے کا ساتھ نہیں دے گا۔ تو یہ کیا ہوا کہ ہر قبیلہ انٹرنلی اٹونومس ہے اور ان کے اوپر ایک فیڈریشن قائم ہو گئی، ایک ریاست بن گئی۔ اور آج بھی پولیٹیکل سائنس میں جو ہائیسٹ تصور ہے وہ اس ریاست ہی کا ہے۔ امریکہ، ریاست ہائے متحدہ امریکہ، 53 یا 54 اسٹیٹس ہیں امریکہ کی، ان کے اوپر جو ہے وہ ایک کانفیڈریشن ہے، وہ پھر وہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، وہ فیڈریشن اس کے اوپر ہے۔ تو وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وجود میں آ گیا۔ تو انسانیت جو سوچ سکتی تھی وہ سوچ چکی، اور اجتماعیت میں انسان جتنی ترقی کر سکتی تھی اس نے کر لی۔ تو اب وقت آ گیا کہ نوع انسان را پیام آخری، نوع انسانی کے لیے آخری پیغام اللہ تعالیٰ کا آ گیا، حامل وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس کے حامل جس اس پیغام کو لے کے آئے ہیں نوع انسانی کے پاس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اب یہ جو پیغام دیا گیا، اب ایک دوسرے پہلو سے بھی ایک سٹیپ آگے جانا ہے نا، یعنی
حضرت ابراہیم سے پہلے کے پیغمبر، حضرت ابراہیم کے بعد کے دو پیغمبر، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور پھر اب ہے دور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ کو کیوں بھیجا؟ اب یہ ہے اس آیت کا اصل منشا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. وہی تو ہے، اللہ ہی تو ہے جس نے بھیجا اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا، ہدایت یعنی قرآن مجید دے کر، ودین الحق، اور سچا دین دے کر. کیوں بھیجا؟ لی یظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو کل کے کل دین پر غالب کر دے. بعض لوگوں نے ترجمہ کیا کہ اللہ غالب کر دے، حضور کو غالب کر دے، لیکن جو ٹیکنیکل باتیں ہیں کہ ضمیر کا مرجع اگر قریب موجود ہو تو دور نہیں جاتے، تو پھر ترجمہ یہی بنتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو غالب کر دیں. اور پھر اس پر گواہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ہے کہ اگر آپ سیرت کا ایک طاہرانہ جائزہ لیں، بعض لوگوں نے جنہوں نے نہیں سمجھا انہوں نے طرح طرح کے کامنٹس کیے ہیں. ایچ جی ویلز کہتا ہے کنسائز ہسٹری آف دا ورلڈ میں کہ محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بٹ سکسیڈڈ ایز اے اسٹیٹسمین. کوئی دو کتابیں لکھتا ہے، کنٹراسٹ دکھاتا ہے، محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ. اور محمد ایٹ مدینہ جو کتاب ہے مونٹگومری وارڈ کی، اس میں جو تعریفی کلمے ہو سکتے ہیں وہ سب کے سب اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیے ہیں. اسی طرح مائیکل ہارٹ نے جو کتاب لکھی تو اس نے ایک نمبر پر، یعنی 100 موسٹ انفلوئنشل پیپل ان دا ہسٹری آف مین کائنڈ، اور نمبر 1 پر لے کے آیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور وہ کہتا ہے آئی او این ایکسپلینیشن، میرے ذمے ہے کہ میں جواب دوں، وضاحت کروں کہ عیسائی ہونے کے باوجود میں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1 پر کیوں لے کے آیا ہوں. ہی از دا موسٹ سکسیسفل پرسن ان دا ہسٹری آف مین کائنڈ بوتھ ان ریلیجس اینڈ سیکولر فیلڈس. یعنی مذہبی نقطہ نگاہ سے بھی وہ ٹاپ ہے، اور سیکولر نقطہ نگاہ سے بھی کہ ایک جد و جہد کر کے کہ کسی مقصد کو اچیو کرنا، اس میں بھی آپ کا ثانی کوئی نہیں ہے. تو هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہاں ایک وضاحت ضروری ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی مشن دیا گیا تھا نا کہ فلسطین کو فتح کرو اور وہاں پر تورات کو جا کر نافذ کرو، اللہ کو بڑا کرو، اللہ کی کبریائی کو قائم کرو. وہ نہیں کر سکے تو حضرت موسیٰ کیا کوئی کم تھے؟ ناٹ ایٹ آل. اللہ کے انتہائی جلیل القدر پیغمبر. قرآن مجید میں جس پیغمبر کا تذکرہ سب سے زیادہ ہے، کوئی 250 کے قریب جو ہیں، 2.5 پارے کے قریب ہیں جو حضرت موسیٰ کے تذکرے پر بن جاتے ہیں. جہاں جاؤ اذ قال موسیٰ لقومہ، جہاں جاؤ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ. تو کوئی چھوٹی شخصیت ہوئی، لیکن وہ کوئی اچیو نہ کر سکے، اللہ تعالیٰ کی اسائنمنٹ کی کمپلائنس نہ کر سکے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کم ترین عرصے میں کل 21 قمری سالوں کے اندر صفر سے شروع کر کے اللہ کے دین کا جھنڈا مکہ مکرمہ پر خانہ کعبہ پر لہرا دیا. فرق کہاں آیا؟ حضرت موسیٰ بھی کم نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے ہیں ہی، لیکن حضرت موسیٰ بھی تو کم نہیں ہے. فرق کہاں آیا؟ وہ ساتھیوں کا فرق ہے. حضرت موسیٰ کے ساتھیوں نے لڑنے سے انکار کر دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے آپ کے چشم و ابرو کے اشارے پر خون کی ندیاں بہا دی، اپنے خون کی، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے. دیٹ از دا ڈفرنس. اب وہ آ رہا ہے کہ یہ کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہ تنہا تو نہیں کیا. صحابہ کرام کی جو فل سپورٹ تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے نتیجے میں یہ ہوا. اب اہل ایمان کو پکارا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایک ایسا سودا نہ بتاؤں کہ اگر تم اس سودے میں انویسٹمنٹ کرو اپنے جان و مال کی، تنجیکم من عذاب الیم، تو وہ سودا، وہ تجارت تمہیں ایک دردناک عذاب سے بچا لے گا. وہ سودا کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون.
لفظی ترجمہ تو ہوگا کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو اور اللہ کے راستے میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ جہاد کرتے ہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر کچھ سمجھو۔ اس کے بعد فرمایا یغفر لکم، یغفرو نہیں ہے، یغفر لکم ذنوبکم۔ جو لوگ عربی جانتے ہیں کہ یہ مظہر مجزوم ہے، مظہر اخف ہے، کہ یہاں پر یہ جواب شرط ہے، اس سے پہلے کوئی شرط ہے، تو پھر وہ جو اوپر کی آیت ہے وہ شرط بن جائے گی کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو گے اور اللہ کے راستے میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ جہاد کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا اگر تم سمجھو۔ یغفر لکم ذنوبکم، بطور انعام، بطور کمپنسیشن اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور رہنے کے عمدہ مسکن ہمیشہ ہمیش کے باغات میں۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ رہی بڑی کامیابی۔ تین باتیں آئی ہیں۔ نمبر ایک، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے سب گناہوں کو بخش دے گا۔ یہ ایک ہی کامیابی بڑی اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے کہہ دے جا میں نے تمہیں بخش دیا تو مجھے اور کیا چاہیے؟ میں کہوں گا بس میرا مقصد پورا ہو گیا۔ لیکن بات وضاحت کے لیے تین سٹیپ گنوائے ہیں کہ اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور ہمیشہ ہمیش کے باغات میں رہنے کے عمدہ مسکن ہوں گے۔ بہترین گھر کا تصور کیجئے اس دنیا میں، وہ کون سا سمجھتے ہیں ہم؟ یعنی ایک اٹیچ گھر ہوتے ہیں پرانے محلوں کے، جن کی چھتیں جو ہیں وہ سب جڑی ہوئی ہوتی ہیں، ان کا بیٹھک کا دروازہ گری میں کھلتا ہے، کوئی پرائیویسی نہیں ہوتی۔ اور دوسری انتہا پر کوئی 4-5 ایکڑ کا گھر ہو جس میں لانز ہوں، باغیچے ہوں، اور پھر سوئمنگ پول ہو، کوئی جھیل بھی ہو بنی ہوئی، یا وہ نہر کے دریا کے کنارے پر، سمندر کے کنارے پر ہو، ہے نا؟ ہمارے دل کی کلی کھلتی ہے وہاں پر۔ ہم میں سے ہر شخص اس کے وسائل ہو تو ویسا ہی گھر لے گا، بنائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ تم مجھ پر، میرے نبی پر ایمان لے آؤ اور پھر اپنا سب کچھ لگا دو، کھپا دو اس جہاد میں اللہ کے دین کو سب بلند کرنے کے لیے، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور جو تمہارے دلی خواہش ہے اللہ وہ پوری کر دے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور رہنے کے عمدہ مسکن ہوں گے ان باغات کے اندر، ہمیشہ ہمیش کے باغات کے اندر۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ وَأُخْرَى، اینڈ another، اور ایک دوسری اگرچہ چھوٹی لیکن تحبونہا، تمہیں بہت پسند ہے۔ وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی مدد بھی آئے گی اور جلد فتح بھی نصیب ہو جائے گی۔ ہم یہی چاہتے ہیں نا، ہم اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے، لیکن بہرحال ہماری کمزوریوں میں سے ہے کہ ہم جس لائن پر کام کر رہے ہوں ہمارا جی چاہتا ہے کہ وہ بھی ہمیں پوری ہوتی نظر آئے، تو وہ اس کو اخرا کہا ہے، اینڈ another، اور ایک اور بھی، تحبونہا، جو تمہیں زیادہ پسند ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کی مدد بھی آئے گی، فتح ہوگی، فتح بھی ہوگی۔ وبشر المومنین، اور مومنوں کو اس کی بھی خوشخبری دے دو۔ اب ذرا سیرت النبی کا جلدی جائزہ لیجئے کہ قتال کا مرحلہ، جہاد تو خیر اول روز سے ہو رہا تھا، لیکن جو باقاعدہ قتال ہے وہ بھی ہجرت کے 6 مہینے کے بعد شروع ہو گیا۔ لیکن دور دور تک کوئی امکان تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کامیابی سے ہمکنار ہوں گے؟ کسی کے وہم و گمان میں ہو سکتا تھا کہ 7.5 سال کے بعد فاتح کی حیثیت سے آئیں گے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے ٹھیک 7.5 سال کے بعد۔ ربیع الاول میں ہجرت ہوئی ہے، ربیع الاول سن 1 ہجری کہہ لیں، اور رمضان سن 8 ہجری، ٹھیک 7.5 سال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہو گئے۔ اس کی خوشخبری پیشگی دے دی گئی، وبشر المومنین، اور مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ، کما قال عیسی ابن مریم،
جیسے عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا للحواریین، اپنے حواریوں سے، من انصاری للہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کے راستے میں؟ یعنی بیک وقت یہ جہاد اللہ کے راستے میں اللہ کے جھنڈے کی سربلندی کے لیے جد و جہد کسی بھی سطح پر ہو، یہ اللہ کے رسول کی نصرت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نصرت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مدد کی ضرورت نہیں، لیکن وہ کہتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وہ جو ابھی ہم نے پڑھی ہے تمہیں کامیابی بھی ہوگی۔ تو یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اپنے حواریوں سے من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کے راستے میں؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے پیش کیا اپنے آپ کو، اللہ کے پیغمبر اے عیسیٰ ابن مریم، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ کے مشن کو سپورٹ کریں گے، ہم اللہ کے مشن کے لیے تن من دھن لگائیں گے۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، تو ایمان لے آیا بنی اسرائیل کا ایک گروہ، یعنی عیسائی، یعنی سب کے سب بنی اسرائیل ہے نا، تو ان میں سے جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہیں ان کو پھر ہم عیسائی کہتے ہیں نا، وہ بھی اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں۔ تو فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لے آیا، وکفرت طائفہ، اور دوسرے نے انکار کیا، فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم، بس ہم نے تائید کی، نصرت کی، مدد کی ایمان والوں کی، ماننے والوں کی ان کے دشمن کے خلاف، فاصبحوا ظاہرین، اور وہ غالب ہو گئے۔ اور آج تک یہودی مغلوب ہے، عیسائی غالب ہے۔ باقی یہ ان کی ریشہ دمانیاں ہیں، ان کی چالیں ہیں، جس کی بنیاد پر وہ مغلوب ہونے کے باوجود بھی غالبوں کو چار لیتے ہیں۔ یہ پنجابی کا چارنا جو ہے وہ ان کی مہارت ہے کہ اپنی استادیوں سے، اپنی ہیرا پھیریوں سے، یہ فرنگ کی لگے جا پنجہ یہود میں ہے، تو ان کے رگو پے میں سرایت کر چکے ہیں۔ آئی ایم ایف کا نظام، بینکاری کا نظام، یہ سب کا سب کیا ہے؟ یہ مغلوب ہونے کے باوجود انہوں نے پوری نوع انسانی کو اپنے شکنجے میں جکڑ رکھا ہے۔ اور آج بھی اسرائیل کا وجود، اس میں کیا شک ہے کہ یورپ اور کرسچین ورلڈ کے سہارے کھڑا ہے۔ اسرائیل کس نے بنوا کے دیا ہے؟ یہودیوں نے لڑ کر لیا مسلمانوں سے؟ نو، عیسائیوں نے انہیں وہ ملک بنا کر ان کی خدمت میں پیش کیا، ان کی تشریح میں یہ لو، تو وہ مغلوب ہے، مغلوب رہیں گے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے۔ اور قرب قیامت کے قریب قرآن مجید بھی کہتا ہے کہ جینا بکم لفیفا، ہم تمہیں اکٹھا کر کے ایک جگہ، لفافہ ہوتا ہے نا کہ سارے کاغذات آپ اکٹھے کر کے فولڈ کر کے لفافے میں ڈال دیتے ہیں، تو بنی اسرائیل سے کہا گیا ہے کہ جینا بکم لفیفا، ایک دفعہ وہ پوری دنیا میں پھیل گئے اور قیامت کے قریب ہم تمہیں پھر اکٹھا کر کے لائیں گے۔ اور یہی وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ہوگی، اور حضرت عیسیٰ چونکہ خاص شخصیت ہے، معجزانہ شخصیت، پیدائش سے لے کر رفع آسمانی تک معجزہ ہی معجزہ ہیں، وہ پھر واپس تشریف لائیں گے دنیا پر۔ مسلمان بھی انہیں پہچان لیں گے، ان پر ایمان لائیں گے، پہلے ہی ایمان رکھتے ہیں، اور عیسائی بھی انہیں مان لیں گے، وہ صلیب کو توڑ دیں گے۔ یعنی ان کا جو عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ گئے تھے، وہ عقیدہ ختم ہو جائے گا اور عیسائی بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کی ایک اور دعوت ہوگی بنی اسرائیل کو۔ پہلے انہوں نے انکار کیا نا کہ ھذا سحر مبین، ہم پڑھ کے آئے ہیں ابھی آیت نمبر 6 میں، پھر انہیں دعوت دی جائے گی اب بھی مان لو، لیکن وہ پھر یہ موقع مس کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی وہ سنت کہ جب بھی اللہ تعالیٰ اپنا کوئی رسول کسی قوم یا کسی شخص کی طرف بھیجتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے اس رسول کو کبھی مغلوب نہیں ہونے دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی لیے زندہ اٹھایا تھا نا۔ باقی پیغمبروں میں نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ان میں کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بچایا، ان کے ساتھ ایمان والوں کو بھی بچایا، کافروں کو غرق کر دیا، تباہ کر دیا۔ لیکن یہاں اللہ نے کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا
اور بنی اسرائیل کے خلاف ججمنٹ ریزرو کر لی، اور قیامت کے قریب یہ فیصلہ بھی سنایا جانا ہے، پھر ایک موقع دے کر کہ اب بھی مان لو، وہ نہیں مانیں گے۔ اور پھر احادیث میں آتا ہے کہ جدھر حضرت عیسیٰ رخ کریں گے، منہ کریں گے، یہودی پگھلتے چلے جائیں گے۔ وہ سین بھی ہمیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر یقین ہے، آپ کے فرمودات پر یقین ہے، قرآن مجید کی ایک ایک آیت کو ہم مانتے ہیں، یہ ہو کر رہے گا۔ لیکن بہرحال اس سورہ مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کا مقصد بڑی تفصیل اور واضح الفاظ میں بیان کر دیا گیا ہے، اور ہمیں پکارا گیا ہے، اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایک ایسا سودا نہ بتاؤں کہ اگر تم اس سودے میں انویسٹمنٹ کرو تو تمہارے بارے نیارے ہو جائیں، مزے ہو جائیں۔ وہ سودا تمہیں ایک دردناک عذاب سے نجات دے دے۔ اللہ کرے کہ میں یہ کر سکا ہوں، آپ کے دلوں میں یہ بات ڈالنے میں کامیاب ہو گیا ہوں کہ واقعی بحیثیت امت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی حیثیت سے یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہمارا تن من دھن اس مقصد کے لیے وقف ہو جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں جنت مل جائے۔ ہمارا اصل جو پرابلم ہے وہ تو جنت ہی کا ہے نا۔ اس دنیا میں ہم جس چیز کے پیچھے مارے پھر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ گھر۔ ایک مزدور بھی گھر بنانا چاہتا ہے، اور ایک بلینئر جو ہے وہ بھی زرداری ہاؤس بنانا چاہتا ہے، گھر ہی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے پاس آ جاؤ، میرے بندے بن جاؤ، میرے دین کے لیے اپنا تن من دھن لگاؤ، گھر تمہیں تمہاری پسند کا میں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس گھر کے کا ٹکٹ عطا فرمائے، اس کے داخلے کا پروانہ عطا کرے، اور آپ سب حضرات کو بھی اس کا پروانہ عطا کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔